السلام علیکم بچوں، JCERT کے DG اسکول میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں توحید عالم اور آج آپ کے لیے لے کر کے حاضر خدمت ہوں 8ویں جماعت کی درسی کتاب اپنی زبان کا 13واں سبق، جس کا عنوان ہے خواب آزادی۔ یہ شوکت تھانوی کے ذریعے لکھی گئی ایک نظم ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس نظم کو پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس نظم کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ خواب آزادی۔ اپنی آزادی کا دیکھا خواب میں نے رات کو، اپنی آزادی کا دیکھا خواب میں نے رات کو، یاد کرتا ہوں میں اپنے خواب کی ہر بات کو۔ میں نے یہ دیکھا کہ میں ہر قید سے آزاد ہوں، یہ ہوا محسوس جیسے خود میں زندہ باد ہوں۔ اب مجھے قانون کا ڈر کیا، میرا قانون ہے خود ہی کوزہ گر وہی مضمون ہے۔ جتنی تھی پابندیاں وہ خود میری پابند ہیں، وہ جو مائی باپ تھے حاکم وہ سب فرزند ہیں۔ ملک اپنا، قوم اپنی اور سب اپنے غلام، آج کرنا ہے مجھے آزادیوں کو احترام۔ جس جگہ لکھا ہے مت تھوکو میں تھوکوں گا ضرور، اب سزاوارے سزا ہوگا نہ کوئی بھی قصور۔ ایک ٹریفک کے پولیس والے کی کب ہے یہ مجال، وہ مجھے روکے میں رک جاؤں یہ ہے خواب و خیال۔ میری سڑکیں ہیں تو میں جس طرح بھی چاہوں چلوں، جس جگہ چاہے رکوں اور جس جگہ چاہے مڑوں۔ سائیکل کی رات میں بتی جلاؤں کس لیے، ناز اس قانون کے آخر اٹھاؤں کس لیے۔ ریل اپنی ہے تو آخر کیوں ٹکٹ لیتا پھروں، کوئی تو سمجھائے مجھ کو یہ تکلف کیوں کروں۔ کیوں نہ رشوت لوں کہ جب حاکم ہوں میں سرکار ہوں، تھانوی ہرگز نہیں ہوں اب میں تھانے دار ہوں۔ چور بازاری کروں یا شاہ بازاری کروں، چور بازاری کروں یا شاہ بازاری کروں، مجھ کو حق ہے جس طرح چاہوں میں اپنا گھر بھروں۔ گھی میں چربی کے ملانے کی ہے آزادی مجھے، اب ڈرا سکتی نہیں گاہک کی بربادی مجھے۔ میں ستمگر ہوں ستم پیشہ ستم ایجاد ہوں، میں ستمگر ہوں ستم پیشہ ستم ایجاد ہوں، مجھ کو یہ حق پہنچے ہیں سب کہ میں آزاد ہوں۔ یک بیک جب نیند سے چونکا تو دیکھا یہ حقیر، یک بیک جب نیند سے چونکا تو دیکھا یہ حقیر، اپنی آزادی ہی کی پابندیوں کا ہے اسیر۔ آئیے اب اس نظم کے مشکل الفاظ کو حل کرتے ہیں۔ کوزہ یعنی مٹی کا پیالہ، کلہڑ۔ کوزہ گر، کوزہ بنانے والا، کمہار۔ فرزند، لڑکا، بیٹا۔ سزاوار، سزا کے لائق۔ یک بیک، اچانک، یکایک۔ حقیر، کمتر۔ اسیر، قیدی۔ آئیے اب اس نظم کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے، اپنی آزادی کا دیکھا خواب میں نے رات کو، یاد کرتا ہوں میں اپنے خواب کی ہر بات کو۔ یعنی آج رات میں نے اپنی آزادی کا خواب دیکھا اور رات کو جو کچھ میں نے دیکھا ان تمام باتوں کو میں یاد کرتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا کہ میں ہر قید سے آزاد ہوں، یہ ہوا محسوس جیسے خود میں زندہ باد ہوں۔ یعنی میں نے دیکھا کہ میں ہر طرح کے قید سے، ہر طرح کے حدود و قیود سے آزاد ہوں، ہر قانون سے آزاد ہوں،
اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں خود زندہ باد ہوں۔ اب مجھے قانون کا ڈر کیا، میرا قانون ہے، خود ہی کوزا گر وہی مضمون ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب مجھے قانون کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ اب میرا خود کا قانون ہے، خود ہی کوزا گر، یعنی قانون بنانے والا بھی میں ہی اور قانون پر عمل کرنے والا بھی میں ہی۔ اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا، نہ کوئی ٹوک سکتا، چونکہ میرا قانون، میں خود قانون بنانے والا اور میں خود ہی قانون پر عمل کرنے والا۔ جتنی تھی پابندیاں وہ خود میری پابند ہیں، وہ جو مائی باپ تھے حاکم وہ سب فرزند ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جتنی بھی طرح کی پابندیاں آج تک تھیں وہ تمام پابندیاں اب ختم ہو چکی ہیں، اور آج سے پہلے جو ہم پر ماں باپ کی طرح حاکم بنے پھرتے تھے، جو ہم پر حکومت کرتے تھے، آج وہ سب غلام ہو چکے ہیں۔ ملک اپنا، قوم اپنی اور سب اپنے غلام، آج کرنا ہے مجھے آزادیوں کو احترام۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ ملک بھی اپنا اور لوگ بھی اپنے اور تمام لوگ میرے غلام ہو چکے ہیں، آج مجھے اپنی آزادی کا احترام کرنا ہے۔ جس جگہ لکھا ہے مت تھوکو میں تھوکوں گا ضرور، اب سزاوارے سزا ہوگا نہ کوئی بھی قصور۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اب اپنی مرضی کا مالک ہوں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں، اور آج تک جن پابندیوں کو ہم مانتے تھے اب ان پابندیوں سے آزاد ہیں۔ جہاں پہ لکھا ہوگا کہ مت تھوکو میں وہیں پہ ضرور تھوکوں گا۔ اب کوئی بھی غلطی اور کوئی بھی قصور قابل گرفت نہیں ہوگا، اور نہ کسی غلطی اور قصور سزا کے لائق ہوگا۔ ایک ٹریفک کے پولیس والے کی کب ہے یہ مجال، وہ مجھے روکے میں رک جاؤں، یہ ہے خواب و خیال۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک ٹریفک پولیس والے کی یہ ہمت نہیں ہے کہ مجھے روک لے، اور اگر وہ روکے تو میں رک جاؤں، یہ خواب و خیال میں بھی نہیں ہو سکتا۔ میری سڑکیں ہیں جو میں جس طرح بھی چاہوں چلوں، جس جگہ چاہے رکوں اور جس جگہ چاہے مڑوں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سڑکیں تو میری ہیں، میں جیسے چاہے چلوں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں اور نہ مجھے کوئی ٹوکنے والا، میں جہاں چاہوں رکوں اور جہاں چاہوں مڑوں۔ سائیکل کی رات میں بتی جلاؤں کس لیے، ناز اس قانون کے آخر اٹھاؤں کس لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ رات میں اب سائیکل کی بتی کس لیے جلاؤں، اب میرا قانون ہے، میری مرضی ہے، آخر اس قانون کا اب ناز کیوں اٹھاؤں اور اس قانون کو میں کیوں مانوں، اس پر عمل کیوں کروں۔ ریل اپنی ہے تو آخر کیوں ٹکٹ لیتا پھروں، کوئی تو سمجھائے مجھ کو یہ تکلف کیوں کروں۔ جب ریل اپنی ہے تو اپنی ریل میں اب ٹکٹ کس بات کی، ریل میں سفر کریں گے تو میری مرضی، چاہے تو ٹکٹ کٹائیں گے چاہے تو نہیں کٹائیں گے۔ کوئی مجھے یہ سمجھائے کہ آخر یہ سب تکلف کیوں کروں، میں کیوں ٹکٹ لوں جب ریل اپنی ہے، کیوں نہ رشوت لوں کہ جب حاکم ہوں میں سرکار ہوں، تھانوی ہرگز نہیں ہوں اب میں تھانے دار ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ اب میں جب حاکم ہوں، سرکار ہوں، جب میرا اپنا قانون ہے تو میں کیوں نہ رشوت لوں۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ میں آج تک تھانوی تھا، شاعر شوکت تھانوی ہیں، اپنے نام کی طرف انہوں نے نسبت کی ہے کہ آج تک میں صرف تھانوی تھا لیکن اب میں تھانے دار ہوں، یعنی اب میں شہر کا مالک ہوں۔ چور بازاری کروں یا شاہ بازاری کروں، مجھ کو حق ہے جس طرح چاہوں میں اپنا گھر بھروں۔ شاعر کہتا ہے کہ چاہے اب میں چور بازاری کروں، چور بازاری کہتے ہیں دھوکے سے سامان کو بیچنا، اور شاہ بازاری کہتے ہیں زیادہ منافع میں سامان کو بیچنا۔ شاعر کہتا ہے کہ چاہے میں دھوکہ دے کر کے یا ملاوٹ کر کے سامان بیچوں یا میں زیادہ منافع میں سامان بیچوں، مجھے یہ حق ہے کہ میں جیسے بھی چاہوں دولت کماؤں، اپنا گھر بھروں۔ گھی میں چربی کے ملانے کی ہے آزادی مجھے، اب ڈرا سکتی نہیں گاہک کی بربادی مجھے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب مجھے یہ حق ہے، مجھے یہ آزادی مل چکی ہے کہ میں چاہوں تو گھی میں چربی ملا کے بیچ سکتا ہوں، اور گھی میں چربی ملا کے بیچنے سے جو گاہک کی طبیعت خراب ہونے، بیمار پڑنے اور اسے برباد ہونے کا پہلے ڈر ہوا کرتا تھا،
اب اس طرح کے خوف اور ڈر سے میں آزاد ہوں۔ میں ستمگر ہوں، ستم پیشہ، ستم ایجاد ہوں، مجھ کو یہ حق پہنچتے ہیں سب کہ میں آزاد ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ستم کرنے والا اور میرا پیشہ بھی ستم کرنا، ظلم کرنا، یعنی اب میں کسی پر بھی ظلم کر سکتا ہوں۔ اب ظلم کرنا، ستم کرنا یہ میرا پیشہ ہے اور مجھے یہ حق ہے کہ اب میں آزاد ہوں۔ میں چاہے جس پر ظلم کروں، جیسا بھی کروں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ اب میرا اپنا قانون ہے۔ یک بیک جب نیند سے چونکا تو دیکھا یہ حقیر، اپنی آزادی ہی کی پابندیوں کا ہے اسیر۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک میری نیند کھلی اور میں چونک پڑا اور میں نے دیکھا کہ میں خود اپنی پابندیوں کا اسیر ہوں، اپنی پابندیوں کا غلام ہوں۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ آزادی کے بھی کچھ اصول ہیں اور ان اصولوں کو ماننا ضروری ہے۔ آزادی بے راہ روی کا نام نہیں ہے۔ اب اس سبق کے چند سوالات کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، شاعر نے خواب میں کیا دیکھا؟ جواب، شاعر نے خواب میں دیکھا کہ وہ اب آزاد ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اب وہ ہر کام کر سکتا ہے جس کا کرنا پہلے جرم تھا۔ سوال نمبر 2، شاعر کے بے خوف ہونے کی کیا وجہ تھی؟ جواب، شاعر اس لیے بے خوف تھا کہ اب وہ آزاد ہے اور قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سوال نمبر 3، خود ہی کوزہ گر وہی مضمون ہے، اس مصرعے میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ جواب، شاعر کی مراد یہ ہے کہ وہی قانون بنانے والا اور خود ہی اس پر عمل کرنے والا ہے، یعنی وہی برتن ہے اور وہی برتن بنانے والا بھی، اس لیے اب اسے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ سوال نمبر 4، شاعر نے اپنے آپ کو تھانے دار کیوں کہا ہے؟ جواب، شاعر کے خود کو تھانے دار کہنے سے یہ مراد ہے کہ آزاد ہونے کی وجہ سے اب وہ شہر کا حاکم ہے اور وہ خود ہی سرکار ہے، لہٰذا اب وہ صرف نام کا تھانوی نہیں بلکہ تھانے دار ہے۔ سوال نمبر 5، چور بازاری اور شاہ بازاری سے کس طرح گھر بھرا جا سکتا ہے؟ جواب، چور بازاری کے معنی ہے اشیاء میں ملاوٹ کرنا اور شاہ بازاری سے مراد چیزوں کی زیادہ قیمت وصول کرنے سے ہے، مثلا 2 گنا 3 گنا منافع وصول کرنا یا پھر گھی میں چربی ملانا۔ اس طرح شاعر کو لگتا ہے کہ وہ اپنا گھر بھر سکتا ہے۔ سوال نمبر 6، گاہک کی بربادی گھی میں چربی ملانے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب، چربی ملی ہوئی گھی کھا کر گاہک بیمار پڑ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ چربی کسی بھی جانور کی ہو سکتی ہے، ملاوٹی کھانا اسے بیمار کر اسپتال پہنچا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ سوال نمبر 7، نیند سے بیدار ہونے کے بعد شاعر اپنے کن پابندیوں میں گھرا پاتا ہے؟ جواب، شاعر نیند سے بیدار ہونے پر خود کو اپنی آزادی کی پابندیوں میں گھرا پاتا ہے۔ شاعر سمجھ جاتا ہے کہ آزادی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور وہ ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے۔ بچوں، امید کہ آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ شکریہ۔